دریافت فرمایا ہے کہ اردو کی کون سی تفاسیر ایسی ہیں جن کا مطالعہ کر کے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت جو بھی تفسیر سے خود سے سمجھ میں آتا ہے اسے بتایا جائے۔ دیکھیے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اردو کی جو تفاسیر بھی وہ پڑھیں، خوب غور سے پڑھنے کے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نا، اس سے زیادہ اپنی عقل کے ساتھ نہ چلے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے علماء حق نے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ پھر یہ کہ اپنی عقل کے ذریعے آگے لمبے چوڑے قصوں میں پڑھنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تفسیر بہت اہم موضوع ہے، اور اس کو پڑھ کے سنا دیا جائے بچوں کو۔ اس کو پڑھ کے اپنے ذہن میں اچھی طرح پڑھنے کے بعد جو خاکہ مرتب ہوتا ہے، اور اس میں سے احتیاط کے ساتھ کہ وہ شریعت کی باقی حصوں سے نہ ٹکراتا ہو، بچوں کو بتا دیا جائے، بچوں کی ذہن سازی کی جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں جتنی تفاسیر کے آپ نے نام لکھے ہیں، یہ تفاسیر کسی نہ کسی فرقے کے رجحانات کے مطابق، ہم چند تفاسیر آپ کو ایسی بتا دیتے ہیں جس میں کوئی فرقہ واریت آپ کو نہیں ملے گی، نارمل چیز ہے، اور اس سے بچوں کا ذہن اسلام کی طرف مائل بھی ہوگا اور بنے گا بھی۔ ان میں سے مثلاً تفسیر ماجدی ہے، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، انہوں نے مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، اپنے مشرب کے اعتبار سے اگرچہ دیوبند کے علماء سے ان کا تعلق تھا، لیکن اپنی تفسیر میں انہوں نے اس کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دی۔ انہوں نے بہت احتیاط سے تفسیر لکھی ہے۔ تصوف کی باتوں پہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کے اقوال جا بجا نقل کیے ہیں، لیکن چونکہ تصوف کی وہ گہری باتیں ہیں، ان کا تعلق بچوں سے ہے نہیں، اور بسا اوقات پڑھنے والے کی بھی سمجھ میں اتنی جلدی بات آنے کی نہیں ہوتی، تو اس حصے کو چھوڑ کے باقی جو چیزیں ہیں انہوں نے کوئی فرقہ واریت اس میں نہیں لائی۔ اس لیے تفسیر ماجدی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی اصل پیغام کو واضح کرتی ہے اور کسی فرقہ واریت کی طرف نہیں لے جاتی۔ دوسری تفسیر اگر اس سلسلے میں آپ پڑھنا چاہیں تو پاکستان بننے کے بعد یہاں لاہور میں ریلوے اسٹیشن پہ آسٹریلیا مسجد ہے۔ کسی زمانے میں 19ویں صدی میں کوئی صاحب آسٹریلیا چلے گئے تھے، اور انہوں نے آ کر یہ مسجد تعمیر کی ہے، اس مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ لیا، تو اس وقت سے اس کا نام آسٹریلیا مسجد ہے۔ لاہور میں ریلوے اسٹیشن پہ بہت مشہور مسجد ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہاں پہ علماء کا ایک بورڈ بن گیا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر آسان کر کے لکھیں تاکہ لوگ اسے پڑھیں، ہمارے معاشرے میں قرآنی تعلیمات عام ہوں، اور بالکل فرقہ واریت سے دور رہ کے لکھیں اسے۔ تو لکھتے تھے، اور بہت اچھی تفسیر ہے، ایک پیج بس، ایک آیت، اور اس آیت کے بعد ایک صفحہ۔ آیت طویل ہے، اس کو مناسب حصوں میں تقسیم کر کے اس کے نیچے اسی ایک صفحے پہ تشریح، یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ اس کا نام ہے درس قرآن، آسٹریلیا بلڈنگ، آسٹریلیا مسجد، ریلوے اسٹیشن لاہور، یہیں سے یہ ملتی ہے۔ تو درس قرآن کے نام سے اسے پڑھ لیا جائے، ایک صفحہ پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اور آدمی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کے متعلق آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کو بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اس پہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس کی چھاپ نہیں۔ تیسری چیز اگر اس سلسلے میں پڑھنا چاہیں تو کشف الرحمن ہے۔ کشف الرحمن امام احمد سعید صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور اگرچہ ان کا تعلق دیوبند کے مکتبہ فکر سے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی تفسیر میں ایسی چیزیں نہیں لکھی جو کسی خاص فرقے کی طرف لے جاتی ہوں۔ انہوں نے کتاب و سنت کی بنیاد پہ لکھا ہے۔ یہ تینوں تفاسیر ایسی ہیں کہ اگر آپ انہیں پڑھیں غور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، تو قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ پیغام ہے جو اپنے بچوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں
تو حضرت منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے معارف الحدیث کی ہے، اس کو بھی مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ مولانا نے بھی معارف الحدیث میں کسی فرقہ واریت کی طرف نہیں گئے، نہ اس کی نمائندگی کی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف فرقوں کا اتنا علم عنایت فرمایا تھا کہ ان فرقوں کے بانیوں کو بھی ان چیزوں کی اطلاع نہیں تھی جو حضرت مولانا کو تھی۔ بڑا وسیع علم۔ پھر مناظرہ، وہ تو اپنے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب گئے تو حضرت نے ایک دن دریافت فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت مختلف باطل فرقے جو ہیں ان کے رد کے لیے مناظرے کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب ایسے نہیں کرتے، مناظرہ کرنے سے دل سے ہو جاتا ہے۔ وہ اس کتب وقت رحمہ اللہ کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، حضرت فرماتے تھے ایک دم سے جیسے سینے سے کوئی چیز نکل گئی ہو، مناظروں سے دل سرد پڑ گیا۔ بس ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولوی صاحب ایسے نہیں کرتے، مناظرے سے دل سے ہو جاتا ہے۔ اس پہ صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حماد رحمہ اللہ کو جو منع کیا تھا نا کہ مناظرے نہ کیا کرو، اور صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات ہم نے پہلے بھی ریکارڈ کروائی تھی، وہ بھی سن لینی چاہیے۔ تو اس لیے یہ تفاسیر اور ایک حدیث کی کتاب حضرت محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عمدہ چیز ہے۔ یہ چیزیں خود پڑھ کے سمجھنی چاہیے، اور پھر اس پہ مزید تشریحات کیے بغیر بچوں کو یہ چیزیں بتانی چاہیے تاکہ ان کا ذہن اسلام کے مطابق بنے۔